اس پار نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ زمین پر بسنے والی ساحرہ تھی جس کا ہر انداز منفرد اور بے مثال تھا۔ مسکراتی تو لگتا آسمان پر چمکتا چاند بھی اس سے شرما کر بادلوں میں منہ چھپا گیا ہے۔ ہستی تو زمین کے دونوں کنارے بھی مسکرا کر پھیل جاتے، آنکھیں اتنی گہری کہ گویا کرۂ ارض پر موجود ہر شے اس کی آنکھوں میں سما گئی ہو، اور ان آنکھوں میں نظر آتا میرا عکس۔ وہ کہتی تھی کہ اسے مجھ سے محبت ہے۔ اکثر میرے کمرے کی کھڑکی پر سرخ پھولوں کا گلدستہ رکھ جاتی۔ میں صبح سویرے کھڑکی کے پردے ہٹاتا تو گلاب کی خوشبو میری روح کو معطر کر دیتی۔ کبھی کالج سے واپسی پر گرما گرم سموسے لا کر میرے گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی۔ میں یونیورسٹی کے کاموں میں مصروف رہتا تھا، لیکن اسے انتظار کرتے دیکھ کر اپنے تمام ادھورے کام چھوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھتا۔ اس کے پاس دنیا جہاں کی باتیں ہوتی تھیں، کالج کے احوال، ٹیچرز کے قصے اور اس کی پڑھائی کے دکھ۔ 20 روپے کا وہ سموسا آدھے گھنٹے میں ختم ہوتا اور وہ اس دوران مسلسل بولتی رہتی۔ اس کی سنگت میں مجھے بولنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ میں اس کی باتوں پر صرف مسکرا کر اسے تکتا رہتا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے خواب مجھے اس کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور میں جانتا تھا کہ اس کے ہر خواب کی تعبیر میں ہوں۔ ایک روز وہ حسب معمول میری کھڑکی پر پھول رکھ کر جانے والی تھی جب میں نے اسے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے پکارا، سنو، کل سے یہ پھول مت لانا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کرتے میں نے حکم صادر کیا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ اس نے میرے قریب آتے سوال کیا تو میں نے پردے ہٹاتے ہوئے اسے اپنے کمرے کا دیدار کروایا۔ وہ دیکھو، میز پر کتنے پھول پڑے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان پھولوں کو کہاں سنبھالوں، اس لیے تم روز پھول مت لایا کرو۔ میں نے وجہ بیان کی تو اس کی آنکھوں کی چمک زائل ہونے لگی۔ لوگ تو محبت کے لیے ترستے ہیں اور تم محبت کی وصولی سے انکار کر رہے ہو۔ وہ بجھے دل سے بولی تو میں مسکرا دیا۔ نادان لڑکی، میں محبت کی وصولی سے نہیں، پھولوں کی وصولی سے انکار کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر اس کی عقل پر ماتم کیا تو وہ اداسی سے مسکرائی۔ یہ پھول محبت کے اظہار کے لیے ہی ہے نا، لیکن اگر تم سے اسے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے تو تم مرجھائے ہوئے پھول مجھے واپس کر دیا کرو، میں انہیں سنبھال کر رکھوں گی۔ وہ میز پر پڑی پتیوں کو دیکھتے ہوئے بولی تو میں نے دلچسپی سے اس کی بات سنی۔ تو تم ان مرجھائی ہوئی پتیوں کا کیا کرو گی؟ میں نے پوچھا تو وہ شدت جذبات سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ان پر تمہارا لمس محسوس کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم میرے دیے ہوئے ہر پھول پر بوسہ دیتے ہو۔ میں ان پھولوں سے اپنی وہ حسرت پوری کروں گی جو برسوں سے میرے دل میں پنپ رہی ہے۔ اس نے کہتے ہوئے نظریں جھکائیں تو میں اس کی گھنی پلکوں کو دیکھ کر مسحور سا رہ گیا، جن پر نہ جانے کیوں آنسو چمکنے لگے تھے۔ تمہاری باتیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی، چلو اب اداس مت ہو، میں تمہیں وہ سب سوکھی پتیاں دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے آنسوؤں سے بے چین ہوتے ہوئے کہا تو وہ اپنی آستین سے گال رگڑ کر میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اگر تم مجھے روز پھول دیتے ہوتے تو میں انہیں سینے سے لگا کر رکھتی، لیکن تم پر یہ بوجھ بننے لگے ہیں۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ یا تمہارے محبت کرنے کا انداز مختلف ہے؟ وہ میری بات کو دل پر لگا چکی تھی۔ میں نے آسمان پر گرجتے بادل دیکھے جو کسی بھی وقت برسنے والے تھے، پھر اس کی آنکھوں کو دیکھا جو برس رہی تھیں۔ مجھے کچھ وقت لگا یہ فیصلہ کرنے میں کہ آسمان پر چھائے بادل زیادہ دلکش ہیں یا اس کی آنکھیں۔ ہاں، اس کی آنکھیں تو کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق تھیں، جو روتے ہوئے مزید حسین لگنے لگتی تھی۔ میں نے کب کہا کہ بوجھ ہے؟ بس یہ مجھے دکھ دیتے ہیں، تم پھول مت لایا کرو بس، میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا تو وہ رونا بھول کر مجھے دیکھنے لگی۔ کیسا دکھ؟ تم محبت کو پھولوں سے تشبیہ دیتی ہو، جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتا۔ پھول تو مرجھا کر اپنی خوشبو کھو دیتے ہیں، لیکن محبت ہمیشہ تازہ اور خوشبودار رہتی ہے۔ بھلا پھول محبت کی تعریف پر پورا کیسے اتر سکتے ہیں پاگل؟ پھول تو موسمی ہوتے ہیں، جبکہ محبت سدا بہار۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی تو وہ بچوں کی طرح غور سے سنتی رہی۔
تو پھر میں تمہیں ایسا کیا تحفہ دوں جو کبھی نہ مرجھائے؟ وہ کنفیوز سی بولی تو میں اس کی معصومیت پر ہنس دیا۔ تم مجھے اتنی خوبصورت یادیں دے تو رہی ہو اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب جلدی جاؤ، تمہیں کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کمرے کی دیوار پر لٹکتی گھڑی پر وقت دیکھتے اسے جانے کا کہا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ کیا مطلب یادیں؟ ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے، اس لیے یادوں کی کیا ضرورت بھلا؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑا۔ ہاں، لیکن ہو سکتا ہے کل کو تم مر جاؤ، پھر مجھے تمہاری یادوں کے سہارے ہی تو زندہ رہنا پڑے گا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تھا۔ وہ مرنے سے بہت گھبراتی تھی، غصے سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں کیوں مروں؟ مجھے تو کم از کم 100 سال جینا ہے۔ پھر دیکھنا تم یہاں بیٹھ کر مجھے بولا کرو گے کہ آج میرا سموسہ کھانے کو دل ہے، اور میں بولوں گی کہ تم سموسے نہیں کھا سکتے کیونکہ تمہارے دانت نہیں ہیں۔ پھر میں تمہیں نکلی دانت لگوا دوں گی۔ ویسے دانتوں کے بغیر تم کتنے فنی لگو گے نا۔ وہ مستقبل کے خواب سجاتی ہمیشہ کی طرح مجھے ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم بھی اس وقت بیساکھی سے ہی چل رہی ہوں گی، اس لیے اپنی فکر کرو۔ میں نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے اس کی عقل ٹھکانے لگائی تو وہ نئی فکر کا شکار ہو گئی۔ نہیں، مجھے بیساکھی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر میں بس 70 سال ہی جینا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کبھی بیساکھی کا سہارا نہ لینا پڑے۔ اس نے یکدم ہی اپنی عمر سے 30 سال گھٹائے تھے۔ اف، اچھا، ابھی تو کالج جاؤ، پھر جی لینا 70 سال۔ میں نے کہتے ہوئے اس کے دیے ہوئے پھولوں کو بوسہ دیا تو وہ میرے ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر مسکرائی۔ پھر میرے ہاتھ سے پھول کھینچتے ہوئے اسی پتی کو چوما جس پر میں نے بوسہ دیا تھا۔ پھر پھول واپس کھڑکی پر رکھ کر شرارت سے ہنستے ہوئے گلی سے نکل گئی، جبکہ میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ وہ بہت انوکھی تھی، دنیا جہاں کی فکر سے آزاد، بس اپنے خوابوں میں جینے والی لڑکی۔ پھر ایک روز وہ کالج سے واپسی پر مجھ سے ملے بغیر گھر چلی گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اگلی صبح کا انتظار کیا، مگر وہ اگلے روز کالج ہی نہ گئی۔ میں کھڑکی میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئی۔ ایک عجیب سی بے چینی میری روح میں ہچکولے کھانے لگی تو میں نے اس کے گھر کا رخ کیا۔ دروازہ کھولنے آئی تو مجھے دیکھتے ساتھ میرے سینے سے لگ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ میرے اتنے قریب آئی تھی۔ میں سانس روکے وہاں کھڑا رہا۔ وہ کچھ دیر سسکیوں سے روتی رہی، پھر مجھ سے الگ ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، اس نے درد بھری آواز میں کہا۔ تو میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کھڑی اس کی بڑی بہن کو دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ میری آواز کانپی تو وہ سر جھکا کر روتی رہی۔ ہمارے کالج میں سب اسٹوڈنٹس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تھا اور کل میری رپورٹس آئی ہیں۔ میرے گردے ختم ہو رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے نا، میری اکثر طبیعت خراب ہو جاتی تھی، وہ اسی وجہ سے تھا۔ میں بیمار ہوں اور اپنی وجہ سے تمہاری ساری زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ وہ بہت مشکل سے لفظ ادا کر پا رہی تھی۔ اس کی بیماری کا سن کر مجھے دھچکا سا لگا، لیکن میں نے اپنے غم کو چھپاتے اسے خود سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ارے پگلی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم بھول گئی ہماری بچپن سے بات طے ہے اور اتنی آسانی سے میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ آپ ہی سمجھائیں اسے، میری تو ہر بات اسے فضول لگتی ہے۔ میں نے اس کی بیماری کو بظاہر نظر انداز کر دیا تو اس کا مجھ پر مان بڑھ گیا۔ میں اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا، مگر بیماری کے علم کے بعد میں نے 1 ماہ کے اندر ہی اس سے شادی کر لی۔ وہ میرے گھر کی رونق بڑھانے اسی کمرے میں آ گئی تھی جہاں آنے کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ ہمیں کبھی بھی مکمل خوشیاں نہیں مل سکتی نا۔ جب تم پاس نہیں تھے تو تمہارا قرب بھی سب سے بڑا خواب لگتا تھا، اور اب یہ خواب پورا ہوا تو بیماری کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے۔ وہ اکثر رات کو سونے سے پہلے اداسی سے کہتی تو میں اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا، اور آج ہماری شادی کے 4 ماہ بعد وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کی خوشبو آج بھی میرے کمرے میں بکھری ہوئی ہے، اور وہ سارے پھول ایک صندوق میں بند اپنی قسمت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ ارے میں تو 100 سال زندہ رہوں گی، تم مجھ سے اکتا جاؤ گے، مگر میں مروں گی نہیں۔ اس کی کھلکھلاتی آوازیں میرے کانوں سے ٹکراتی ہیں، مگر میں اسے چھو نہیں سکتا۔ تمہیں پتا ہے میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا؟
کہ تم میری محبت میں اس قدر پاگل ہو جاؤ کہ میری غیر موجودگی میں میرے تکیے کو چوما کرو۔ اس کی آواز کمرے کی چار دیواری سے ٹکرا کر بار بار پلٹ رہی ہے اور میں اس کے تکیے کو بوسے دیتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاید کچھ محبتوں کا ملن ایسا ہی ہوتا ہے۔ شاید محبوب کے قرب میں گزارے گئے 4 ماہ ہی باقی ساری زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ غلط کہتی تھی کہ وہ 100 سال جیے گی۔ وہ صرف 100 سال نہیں بلکہ ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہنے والی ہے، اور ہماری روحوں کا ملن پوری کائنات دیکھے گی۔ ہاں، اس کا جسم مجھ سے الگ ہو چکا ہے، لیکن اس کی روح میرے وجود میں سانس لیتے اپنی محبت کی پائیداری کا اظہار کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ زندگی کے اس پار کیا ہوگا، لیکن زندگی کا یہ ڈوبتا سورج مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کئی میل دور ایک اور جہاں ہے، وہاں ایک نئی صبح طلوع ہونے کو ہے۔ یہاں اس جہاں میں تم سے یہ عارضی جدائی وہاں کا دائمی ملن ثابت ہوگی۔